چیز کے اندر سہیل صاحب آپ کی ایک جو خاصہ رہا ہے وہ آپ کا ہے پروفائل انٹرویوز. بڑے زبردست آپ نے ساری زندگی بڑے سے بڑے انٹرویوز آپ نے کیے ہیں. میرا خیال میں شاید پاکستان کے اندر کوئی ایسا اینکر نہیں ہوگا جس نے اتنے زیادہ پروفائل انٹرویوز کیے اور بڑے زبردست. میں اگر کچھ بڑے بڑے پولیٹیشنز کے حوالے سے ایک ایک کر کے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. آپ نے ان کو اسٹڈی کیا ہے, ان سے ملے ہیں, ان کے طرز سیاست کو آپ نے دیکھا ہے. میں اگر سٹارٹ کرنا چاہوں, میرے خیال میں شاید اگر عمران خان صاحب, کیونکہ ظاہری بات ہے آج کل وہ جیل میں ہیں, آپ ان سے ملے, آپ نے ان کے بھی انٹرویوز کیے, بڑا پرانا آپ کا ساتھ رہا, آپ نے دیکھا ہے ان کو ایک صحافی ہونے کے ناطے. آج عمران خان صاحب کو جس صورتحال میں وہ ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان کو؟ ان کی خوبیاں کیا رہیں, ان کی خامیاں کیا رہیں؟ نہیں دیکھیں, ایک تو ظاہر ہے جب پولیٹیکل لیڈر آپ بنتے ہیں تو جو گاڈ گیون چیز ہوتی ہے وہ کرزما ہوتا ہے. وہ کرزما تھا ان میں, کرزما ہے. اچھا. اور اس کی وجہ کرکٹ بھی تھی, ان کی گڈ لکس بھی تھیں, ان کے اچھے ڈریس بھی تھے, پھر ان کے رومانس بھی تھے. جو دنیا میں ایک سیلیبریٹی کے ساتھ ہوتا ہے وہ سب کچھ تھا ان کے پاس. ٹھیک. مجھے اور اسی طرح ان کو پاپولیرٹی بھی اب ملی. جو آپ سمجھیں کہ جب سے نون اور کے ساتھ انہوں نے میچ ڈالا ہے اس وقت سے وہ پاپولر بھی ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک. اور 20 سے 18 سے پہلے بھی وہ پاپولر تھے اور اقتدار میں آنے کے بعد بھی رہے اور اب بھی ہیں. ٹھیک. کوشچن ان کے اوپر جو اب یہ تو ہو گئی ان کی پازیٹیو چیزیں. نیگیٹو کیا ہے؟ نیگیٹو یہ ہے کہ ان کو گورننس نہیں آتی, اور اس کی ہم نے شاہکار دیکھا کہ انہوں نے جو پنجاب کا چیف منسٹر لگایا, جو کے پی کا چیف منسٹر لگایا, اور کوئی ریاست کی کوئی بھی بڑی پالیسی وہ تبدیل نہیں کر سکے. جس تبدیلی کے نام پر وہ برسر اقتدار آئے تھے وہ تبدیلی نہیں. اور چلے یہ بھی ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پریس پر پابندیاں لگائیں, انہوں نے اپوزیشن کو جیلوں میں بھیجا, اور بالآخر جس شاخ پر بیٹھ کر وہ یعنی فوج کے ساتھ کولیبوریشن سے آئے تھے, فوج سے بھی لڑائی لے لی, اور اب بھی وہ فوج سے بھی لڑتے بھی جا رہے ہیں اور فوج سے مدد بھی لینا چاہتے ہیں. تو مجھے تو ان کی جو اسٹریٹجی ہے اور ان کی جو دانش مندی ہے اس کے بارے میں تحفظات ہیں. پاپولر ہیں وہ, عوام ان کے ساتھ ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. ان کو اپنی پاپولیرٹی برقرار بھی رکھنی آتی ہے, لیکن کیا وہ ریاست چلا سکیں گے, کیا وہ اکانومی چلا سکیں گے, اس کے بارے میں میرے تحفظات ہیں. جیل کے اندر بہت سے سیاستدانوں کو آپ نے دیکھا, اور بعد ان کو جیل جاتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا, جیل سے آتے ہوئے بھی دیکھا. خان صاحب تو بھی جیل کے اندر ہی ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ جیل کے اندر جانے کے بعد بہت سے سیاستدان میچیور ہو جاتے ہیں. خان صاحب کو کافی ٹائم ہو گیا جیل کے اندر. پہلی بات تو یہ بتائیے کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ خان صاحب اتنی دیر جیل میں رہیں گے؟ نہیں, میں ہمیشہ نے خان صاحب کو میں نے ہمیشہ دلیر سمجھا ہے. میں نے خان صاحب کو ہمیشہ بہادر سمجھا ہے. جو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ جیل جا کے گھبرا جائیں گے, وہ ایک ان کی ٹریننگ ہے ایک کھلاڑی کی. وہ تو ہمیں یاد ہے کہ جب وہ کھلاڑی ہوتے تھے تو وہ اتنی تیز لمبی ریس لگاتے تھے کہ جو کوئی عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. اتنی ہارڈ ایکسرسائز وہ کرتے, اور اب بھی کرتے ہوں گے. تو اس لیے جو بندہ ہم مثلا فرض کریں, میں تو چونکہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا, میں تو 2 دن جیل نہیں رہ سکتا. تو اچھا, تو اس لیے یہ کہنا کہ بھئی وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ جیل جائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے, نہیں. لیکن آپ کے خیال میں جب بھی جیل سے باہر آئیں گے تو صحیح نا, ظاہری بات ہے ایک ٹائم تو آئے گا. بدل چکے ہوں گے یا نہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں, بدل تو چکے ہوں گے, لیکن پرابلم کیا ہو جاتا ہے, یہ جو پاپولزم ہے نا, اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں. اچھا. وہ پاپولزم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے پاپولزم سے. پاپولر لیڈر اگر ویژنری ہو تو وہ قوموں کو بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ پوری قوم اس کی یرغمالی بن جاتی ہے, اس کی خواہشات کی, اس کی سوچوں کی, اور جو کوئی اس سے بغاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ غدار ٹھہرتا ہے. تو یہی ہو رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی میں کیا کوئی ایک بھی بندہ ہے جو خان سے اختلاف کر سکے؟ خان کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی کو گالی بھی نکال سکتے ہیں, کسی سے لڑ بھی سکتے ہیں, کسی کو گولی بھی مار سکتے ہیں. تو یہ اسی طرح یہ فاشزم کیا ہوتا ہے, یہ پاپولزم کی ہی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے بات یہاں. تو اب یہ اس ساری چیز کے بعد عمران خان صاحب کے
کبھی آپ کو نظر آتا ہے کہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے آپ؟ نہیں، اب اللہ کرے بنیں، کیونکہ میری تو خواہش ہے، ہم تو ایک ڈیموکریسی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اور جو بھی پاپولر ہے اس کو لیڈر بننا چاہیے، اس کو حکومت ملنی چاہیے. لیکن پاکستان ایک ہائیبرڈ اسٹیٹ ہے جس میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ صرف مقبولیت کافی نہیں ہے، قبولیت بھی ہے. یا تو آپ لڑ کے فوج کی طاقت ختم کر دینا، وہ تو نہیں ہو سکی.